لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کے معجزات میں سے آج جس معجزے کو ہم ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک دودھ پیتے بچہ جو کہ گونگا بھی تھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کلام کیا تو اس نے آپ کو جواب دیا اور حضور کی نبوت اور رسالت کی شہادت دی. اس ضمن میں جو احادیث آتی ہیں ہم ان کو آج آپ کے سامنے رکھیں گے. پہلی حدیث جو ہے وہ تاریخ ابن کثیر میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 159 پر آتی ہے. یہ واقعہ جو ہے وہ حجۃ الوداع کا ہے، اور چونکہ سیرت النبی کے دروس میں بھی حجۃ الوداع ہی ڈسکس ہو رہا ہے تو اس لیے اس مناسبت سے یہ واقعہ ہم نے معجزات النبی کے ضمن میں، لیکن اس کی ریکارڈنگ ہم نے الگ رکھی ہے. تو بہرحال عبداللہ بن معیقیب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد معیقیب سے، اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ یعنی کہ عبداللہ کے دادا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حج کیا تھا. حجۃ الوداع کا میں مکے کے گھر میں داخل ہوا. میں نے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. آپ کا چہرہ انور چاند کی گولائی کی طرح تھا. میں نے ان سے عجیب بات سنی. ایک آدمی ان کے پاس ایک نومولود بچے کو لے آیا. اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ رکھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے بتایا آپ اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. حضور نے اس کو دعا دی، بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکت دے. مگر اس کلام کرنے کے بعد وہ لڑکا کبھی نہ بولا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ مادرزاد گونگا تھا. اچھا، اس روایت میں کچھ اور تفصیلات بھی آتی ہیں. ایک اور روایت آتی ہے جس کو امام بیہقی نے ذکر کیا ہے، اور اس روایت کے راویوں میں محمد بن یونس قدیمی ہے. اور محمد بن یونس قدیمی جو ہے وہ متروکین میں سے ہے، یعنی کہ وہ احادیث کو وضع بنایا کرتا تھا، وضع کیا کرتا تھا. غالباً 1000 حدیثیں اس نے وضع کی تھیں، تو المجروحین کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے. لیکن اس حدیث کو امام بیہقی نے اس لیے یہاں نقل کیا دلائل النبوہ میں کیونکہ اس کے اندر محمد بن یونس قدیمی ہے تو صحیح، لیکن یہ حدیث صرف محمد بن یونس قدیمی کے طرق سے نہیں ملتی آپ کو، اس میں اور راویوں کے طرق سے بھی ملتی ہے، جو سارے کے سارے پھر عبداللہ بن معیقیب تک پہنچتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے عبداللہ بن معیقیب جو ہے وہ اس کو جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اپنے دادا سے، تو ایک جو ہے اس کی سند جو ہے محمد بن یونس قدیمی سے پہنچتی ہے، اور جو حافظ ابن کثیر نے جس سند سے اس کو روایت کیا ہے وہ محمد بن یونس قدیمی سے نہیں آتی. تو بہرحال اس لیے امام بیہقی نے بھی اس کو دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اس کی اور بھی کچھ احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کو حضور کے پاس لایا کیوں گیا تھا، اور اس بچے نے کیا کبھی کلام کیا یا نہیں کیا. تو اس ضمن میں شمر بن عطیہ سے، اور وہ اپنے بعض شیوخ سے یہ روایت لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا جو بعد میں جوان ہو گیا تھا مگر اس نے ہرگز کلام نہیں کیا تھا. اس بچے سے حضور نے کہا تھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اچھا، اسی ضمن میں تاریخ ابن کثیر میں ایک اور روایت بھی آتی ہے، اور اس روایت پر ہم آج کے اس مختصر درس کا اختتام کریں گے. اور اس میں بھی شمر بن عطیہ ہی کا ذکر ہے، اور یہی ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے بعض شیوخ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو اللہ کے رسول کے پاس لے آئی. اس نے حرکت کی تو وہ بولی یا رسول اللہ، میرے اس بیٹے نے کلام ہی نہیں کیا جب سے پیدا ہوا ہے، یعنی کہ گونگا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو میرے قریب کیجئے، لہٰذا اس نے اسے آپ کے قریب کر دیا. پھر آپ نے اس بچے سے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے بتایا آپ اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی وسلم
وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔